کو جانا، قرآن کو جانا، بس وہی مانو جو نبی نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیا. یہ کتاب تو اسی لیے آئی ہے ہدی للناس ہدی للمتقین. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے جب تھوڑے سے بالغ ہو جائیں ان کو پہلے 3 چیزیں دے دو. میرے نبی کی محبت دے دو، اہل بیت رسول کی محبت دے دو، اور قرآن پاک کی تعلیم دے دو. انہیں جانا نہ رکھا قرآن سے بڑے رہیں گے، ظاہر قرآن سے بڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں کہہ دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں کا. اب مسلمان کا کام ہی ہے قرآن سے پڑھنا، مسلمان کا کام ہی ہے ظاہر قرآن کی عظمت کو مان کر کے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا لباس، ان کے احکامات کا لباس پہن کر کے آقا کی غلام کی زندگی گزارنا یہ سچا مسلمان ہے. اگر امت مسلمہ کی کابخار برقرار رکھنا چاہتے ہو تو سنو لوگوں قرآن سنو. میرے نبی نے فرمایا یہی قرآن بہت سارے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے. یہی قرآن بہت سارے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، لیکن یہی قرآن کی وجہ سے بہت سارے قوم پستی میں چلے جاتے ہیں. جو قرآن کو گلے لگائے وہ بڑھتے گئے، عزتیں بڑی، ان کا بچاؤ بڑھ گیا، ان کی بلندیاں بڑھ گئی. یہ لے لو جملہ لو، ہمارے جسموں پہ بڑے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن قرآن کی خلاف سبحان اللہ بہت کم قیمت بھی ہوگی لیکن قرآن کو بعد میں چھوپیں گے. لیکن قرآن کی غلاف کو کھول کے پہلے اپنی آنکھوں پہ لگا دیں. میں نے کیا چھوڑنے والے کیا بات ہے، یہ تو کپڑا بڑا قیمتی نہیں ہے، کام کے قیمت سے کیا لینا دینا ہے. قرآن سے نسبت ہو گئی ہے، عظمتیں برکتیں بڑھ گئی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خود ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. لوگوں قرآن کی تلاوت کرتے رہو. اگر ہم چاہتے ہو عظمت قرآن برقرار رہے ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، میں نے پہلے بھی کہہ دیا وہ حافظ اللہ خود ہے. قرآن کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے. سن لو، لیکن اللہ اپنے بندوں کو بلندیاں دینا چاہتا ہے نمازوں کے ذریعے سے. شریعت کے رسول پر زندگی بسر کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دینا چاہتا ہے، ورنہ خدا ہمارے سجدوں کا محتاج ہے. اسی طرح قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ ہمارے خون کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا خون دیتا ہے اس کو کوئی چھوٹا انعام نہیں ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا پہلا قطرہ زمین سے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے. لہذا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک عظمت قرآن کی جو کانفیڈنس ہے اس کانفیڈنس میں آنے کا بس یہی مطلب ہے. آپ کو بلانے کا، علماء کو بلانے کا یہی مطلب ہے. ہمارے ان ذمہ دار علماء کا کہ یہ لوگ آپ کا اور ہمارا رشتہ قرآن سے جوڑیں.